الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفشه بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في موضع آخر من يطع الرسول فقد أطاع الله. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسانی زندگی کے خاتمہ کے بعد قبر اور قبر میں منکر نکیر کے سوالات اور عذاب قبر میں جنت کی ہوائیں، یہ سب حق ہیں. اور پھر قیامت کے دن دوبارہ زندگی ملنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینا، حساب و کتاب، جزا و سزا اور جنت جہنم، یہ سب حق ہیں، سچ ہیں. ان کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے. یہ امور ایمان کا وہ حصہ ہیں جو ایک انسان کو برائیوں سے روک کر نیکی کے راستے پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں. اب رہے ایسے لوگ جو توحید و سنت پر جمے ہوئے ہوں، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک بالکل نہیں کیا ہوگا اور اسلام کے نواقص سے بچے ہوں گے، لیکن انہوں نے گناہ کے کئی کام کیے ہوں گے، تو ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی مرضی کے تحت ہوں گے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنا چاہے تو معاف فرما دے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. النساء. بے شک اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. اب ایسے گناہگار لوگوں کے موت کے بعد کا حال آج بھی انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا، جنہوں نے موت کے آنے سے پہلے ان گناہوں سے سچی توبہ نہیں کی ہوگی. محترم بزرگوں اور بھائیوں،
ایسے لوگ جو بے عمل واعظ ہوں گے ان کی سزا کیا ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معنی یہ ہے کہ جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ مشکات۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے متعلق بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی اتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی، پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر دوزخی لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو ہم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا۔ وہ شخص کہے گا، ہاں، تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود بھلائی نہ کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس برائی کو میں خود کرتا تھا۔ بخاری و مسلم۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ فوٹوگرافر کی کیا سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ بخاری و مسلم۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مغرور کو کیا سزا ملے گی؟ گھمنڈ کرنے والے کو کیا سزا ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے چیونٹیوں کے برابر جسموں میں اٹھائے جائیں گے جن کی صورتیں انسانوں کی ہوں گی، پھر فرمایا ہر طرف سے ان کو ذلت گھیر لے گی، پھر فرمایا وہ دوزخ کے جیل خانے کی طرف اس طرح ہکائے جائیں گے، ان پر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوگی اور ان کو طینۃ الخبال یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ مشکات شریف۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ریاکار عابدوں کی سزا کے متعلق اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب الحزن، غم کے کنویں سے پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ جب الحزن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں ایک گڈھا ہے
جس سے روزانہ خود دوزخ 400 مرتبہ پناہ چاہتا ہے۔ عرض کیا گیا اس میں کون جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کا دکھلاوا کرنے والے عابد لوگ جائیں گے۔ ترمذی شریف۔ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کذاب لوگوں کا کیا حال ہوگا، یعنی جھوٹے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے طویل خواب والی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک چت لیٹے آدمی پر پہنچے۔ ایک اور آدمی اپنے ہاتھ میں لوہے کا زنبور لیے اس پر کھڑا تھا۔ یہ آدمی اس چت لیٹے ہوئے آدمی کے چہرے کی ایک طرف کو لیتا اور اس کی چہرے کو گدی تک چیرتا، اس کی ناک کو گدی تک چیرتا اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا، پھر اس کے چہرے کی دوسری جانب جا کر اس کے ساتھ بھی پہلی جانب والا سلوک کرتا، اور ابھی دوسری جانب سے فارغ نہ ہوا ہوتا کہ اس کے چہرے کی پہلی جانب صحیح ہو کر پھر ویسے ہی ہو چکی ہوتی جیسے وہ پہلے تھی۔ وہ پھر اس کی طرف لوٹ آتا اور اس کے ساتھ وہی چیرنے والا سلوک کرتا جو پہلی بار کر چکا تھا۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح کو گھر سے نکلتا تو ایسا جھوٹ بولتا جو آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتا۔ بخاری۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تصویر بنانے والے لوگوں کا حال بیان کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یہ تصاویر بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا ہے اس کو زندہ کرو۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے جس آدمی نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی ہوگی قیامت والے دن وہ اس تصویر میں روح پھونکنے کا پابند کیا جائے گا اور وہ روح نہیں پھونک سکتا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ قیامت والے دن تمام لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شدید ترین عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو تصویر بنانے والے ہوں گے۔ بخاری و مسلم۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے نوحہ خوانی کرنے والی عورت کا حال بھی سنتے چلیں۔
حضرت انس بن مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ گری کرنے والی عورت یعنی ماتم کرنے والی عورت نے اگر اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی تو قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس پر پگھلے ہوئے سیسے کا لباس اور خارش والی چادر ہوگی۔ صحیح مسلم۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سیسا تو وہ پہنے گی اور خارش یعنی کھجلی اس کے اعضاء پر اس طرح مسلط ہوگی، اس طرح آئے گی، کھجلی ہوگی جیسے چادر بدن کو ڈھانک لیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، منشیات استعمال کرنے والوں کا حال۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات پر قسم ڈال رکھی ہے کہ جس آدمی نے نشہ پیا اس کو طینۃ القبال پلایا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول، طینۃ القبال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی لوگوں کا پسینہ یا جہنمی لوگوں کا نچوڑ، خون اور پیپ۔ اللہم احفظنا منہم اجمعین۔ صحیح مسلم۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسے لوگوں کا حال جو خودکشی کرنے والے ہیں، ان کا حال بھی ذرا سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، یہ اردو میں معنی بیان کرتے ہوئے میں جا رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے پہاڑ سے کود کر اپنے آپ کو قتل کر لیا وہ جہنم کی آگ میں ہے، اور اس میں بھی وہ کودے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ ہی میں رہے گا۔ اور جس شخص نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کر لیا ہوگا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جہنم کی آگ میں پیے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ اور جس نے تیز دھار والے آلہ سے اپنے آپ کو قتل کر لیا ہوگا، اس کا تیز دھار والا آلہ اس کے ساتھ میں ہوگا، جس کو وہ جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اسی میں رہے گا۔ متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم۔ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اپنا گلا گھونٹتا ہے وہ اس کو آگ میں گھونٹے گا، اور جو اپنے آپ کو گھونپتا ہے وہ اس کو آگ میں گھونپے گا۔ صحیح بخاری۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، صحیحین
یعنی بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو، یعنی برباد کر دینے والی، ختم کر دینے والی، ہلاک کر دینے والی 7 چیزوں سے بچو۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور مقابلے والے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری و مسلم۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، لوگوں کے حقوق، اراضی وغیرہ غصب کرنے والے یا خیانت کرنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ ذرا سنیے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس آدمی نے زمین کے معاملے میں کچھ بھی ظلم کیا، اس کو 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا، یا اس کو 7 زمینوں کا طوق بنا کر پہنا دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، وہ لوگ اللہ تعالی قیامت والے دن جن سے بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کئی ایسے گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈراتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ ان گناہوں کے کرنے والوں سے قیامت والے دن نہ بات چیت کریں گے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو حاکم وقت کو خوش کرنے کے لیے، یا کسی فائدے کے برآنے پر، یا کسی دنیاوی مقصد کی چاہت میں علم ہونے کے باوجود اس کو چھپا لیتے ہیں، بتلاتے نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکتمون الکتاب والحکمۃ ویزکیہم ولہم عذاب علیم۔ معنی یہ ہے
کہ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپا لیتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو کہ یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ بقرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کے متعلق سوال کیا گیا اور وہ اس کو چھپا گیا، نہیں بتلایا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائے گا، اس کو آگ کی لگام ڈال دیا جائے گا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ان لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ دیتے ہیں، اپنے شخصی اور گھٹیا مقاصد کی خاطر قسمیں کھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ معنی یہ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ آل عمران۔ ان لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے تہمند، چادر، شلوار، پاجامہ، پینٹ وغیرہ کو لٹکاتے ہیں، یعنی اپنے لباس کو اتنا لٹکاتے ہیں کہ ٹخنوں سے گزر کر زمین تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ بھی جو بہت زیادہ احسان جتلاتا ہے، اور وہ بھی جو اپنے سامان کو بیچنے اور عام رواج دینے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تین قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس ارشاد کو فرمایا،
ابو ذر نے کہا کہ وہ ناکام اور نامراد ہو گئے، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے تہبند کو لٹکانے والا، بہت زیادہ احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم اٹھا کر اپنے سامان تجارت کو بیچنے والا۔ صحیح مسلم۔ او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ان لوگوں میں سے کچھ یہ بھی لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے باوجود زنا کرنے والا، وہ حکمران جو کذاب ہو، جھوٹا ہو، مفلس اور نادار لیکن متکبر ہو، وہ آدمی جو مفلس ہو لیکن متکبر ہو، گھمنڈ کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں سے قیامت کے دن اللہ تعالی نہ بات چیت کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، کذاب حکمران، اور نمبر 3، تکبر کرنے والا فقیر۔ صحیح مسلم۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں میں سے کچھ یہ لوگ بھی ہیں، والدین کا نافرمان، عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، ان جیسا لباس پہنے اور ان جیسی شکل و صورت بنائے، اس کی مانند دیگر مشابہات کرے، اور دیوس جو اپنے اہل و عیال کو جو اپنے اہل و عیال پر غیرت نہ کھائے اور ان میں برائی دیکھنے کے باوجود چپ رہے، خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معنی یہ ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں کی طرف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں: اپنے والدین کا نافرمان، مرد بننے والی اور ان کی مشابہت کرنے والی عورت، اور دیوس آدمی۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے: اپنے والدین کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، اور اپنے عطیہ کو بہت جتلانے والا۔ نسائی اور احمد۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل توحید میں سے جو موحد فوت ہو جائے، یعنی مر جائے، اور اس سے اپنی زندگی میں گناہ سرزد ہوتے رہے ہوں، اور موت سے پہلے اس نے گناہوں کو ختم کرنے والے اسباب جیسے کہ توبہ اختیار نہیں کیے تھے، تو ایسا موحد مسلمان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، اور یہ عذاب اس کو موت کے بعد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل توحید میں سے بعض لوگوں کو آگ میں عذاب دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی میں جل کر کوئلے بن جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو پالے گی اور ان کو نکال دیا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر ڈال دیا جائے گا۔ مسند احمد اور ترمذی۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس لیے ہر مسلمان ہم پر اور آپ پر واجب ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنی نجات کے لیے اسباب تلاش کرنے کی کوشش کرے اور ہر ایسے عمل سے توبہ کرنے میں جلدی کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دیے چھوڑ ہم نے عقائد کو اپنے، دیے چھوڑ ہم نے عقائد کو اپنے، شرارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے دنیا ہی دنیا، نہ عقبیٰ کا ڈر ہے، ضلالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے رب نے ہمیں اپنا نائب بنایا، نبی نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے ہمیں اپنا نائب بنایا، نبی نے ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، مگر بھول بیٹھے ہیں ہم راہ سیدھی، جہالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے ہمارا قدم جس طرف اٹھ رہا ہے ادھر آگ ہے یارو پانی نہیں ہے، ڈگر ہم نے پکڑی ہے گمراہیوں کی، ضلالت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے نہ ہے خوف خالق نہ ہے پاس عزت، نہ عقبیٰ کا ڈر ہے نہ ہے خوف ذلت، پس پشت ڈالا ہے توحید و سنت، بغاوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مسلمان ہو کر خلاف شریعت، اٹھائیں قدم ہم کو زیبا نہیں ہے، میرے بھائیو حق و انصاف سے یہ عداوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کرو سچی توبہ غلط کاموں سے، اب صحیح کاموں کو کر لو یہ مان لو اب، ارے بھول بیٹھے ہو اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بھول بیٹھے ہو اسوہ نبوی، بغاوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، بیسٹ سمپل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔